کہ مجھے پھر سے نہیں بلایا گیا، اور پھر جب کراچی میں ہم نے اعلان کیا کہ مارچ سے جو یہ ملک میں معاشی صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، جو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل اس مہنگائی اور اس بدترین معاشی صورتحال کا ذمہ دار ہے، ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے خلاف ہمارا جدوجہد کا آغاز کریں گے، تو فوراً بعد ایک اور نوٹس آتا ہے۔ ہم رول آف لا کو احترام کرتے ہیں، ادارے کے احترام کرتے ہیں، جب وہ غلط بھی کرتے ہیں تب بھی احترام کرتے ہیں، جب وہ صحیح بھی کرتے ہیں تب بھی احترام کرتے ہیں، اور اپنے اعتراضات کے باوجود میں آج یہاں پیش ہوا۔ میرے اعتراضات یہ صرف نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آلریڈی کہا ہے کہ میں بے گناہ، کہ چیف جسٹس کہ سپریم کورٹ طرف سے حکم کیا گیا کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کے متعلق اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے متعلق جے آئی ٹی کے اپنے وکیل نے مان لیے ہیں کہ ان کے تجویزات غلط تھے، اس کو ری ایگزامن کرنا پڑیں گے، اور انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا ہے۔ اور آج بھی مجھے پھر بھی بلایا جا رہا ہے، جب جس ایکوزیشن میں بلایا جا رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ میں نہ کبھی کسی بزنس ایکٹیویٹی میں ایکٹیولی انوالوڈ تھا، کسی ڈے ٹو ڈے افیئرز میں انوالوڈ تھا، اور اگر میں انوالو بھی ہوتا، جو کہ میں نہیں تھا، لیکن اگر میں انوالو بھی ہوتا، جو ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے کمپنی زی کے درمیان اور کمپنی بی کے درمیان، جو پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے جس میں نہ حکومت کا زمین ہے نہ حکومت کا پیسہ ہے، اس میں نیب کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ نیب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پرائیویٹ ٹرانزیکشنز کے درمیان۔ جب میں اس وقت پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا تو نیب کا کیا تک بنتا ہے کہ مجھے بلایا جائے، مجھ سے پوچھا جائے، مجھ سے سوال کیا جائے، جب میں نے آپ کے سوالات کا جواب پہلے بھی دیا ہے، جب میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش ہوا ہے، جب میں نے آپ کا کویسچنئر کا سوال بھی پہلے بھی دیا ہے، جب میرے موقف کل بھی ایک تھا، آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی ہوگا کہ میں بے گناہ ہوں۔ میرا چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میرا ایکشنز بھی آپ کو بتاتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیمپین ہے، جو کیریکٹر ایکساسینیشن کا کیمپین ہے، جس سے وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری قوتوں کو، جمہوری سیاستدانوں کو وہ بدنام کرے، اس کو ہم کافی دیر سے دیکھتے رہتے ہیں، کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ غلط فہمی تھا، ہم نے یہ سوچا تھا کہ نیب والے 1 سال عمر کا بچہ پہ کیس نہیں بنائیں گے، نیب والے 7 ایئرز اولڈ، میں 7 ایئرز کا تھا جب میں اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بنا تھا، 7 ایئرز اولڈ کا بچہ کے اوپر کیس بنائیں گے۔ ہمیں یہ امید نہیں تھا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے پورے ملک کے سامنے کہہ دیا ہے، 1 سال سے پہلے کہہ دیا ہے، تب بھی ہمارا جو ہراساں ہے، ہمارا جو وکٹمائزیشن ہے وہ جاری رہے گا۔ لیکن ان کو بھی یہ امید نہیں ہے، ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے دباؤ کے باوجود، ان کے جتنے بھی کوششوں کے باوجود ہم اپنا جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنی جدوجہد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، خاص طور پہ اس وقت جب اس ملک کے غریب عوام پس رہے ہیں۔ میں عمران خان صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ بیویئر دی آئیز آف مارچ عمران خان، ہم آپ کا پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں، اس ملک کے عوام اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو پھاڑ کے اڑا دیں گے۔ آپ نے اس ملک کے غریب عوام کو، اس ملک کے مزدوروں کو، اس ملک کے کسانوں کو، اس ملک کے سفید پوش طبقہ کو، اس ملک کے چھوٹے دکانداروں کو، اس ملک کے چھوٹے تاجروں کو، آپ نے ان سب کا معاشی قتل کر دیا ہے، اور پھر ہم سب کو کہتے ہیں کہ قبر میں سکون ملے گا۔ ہم آپ کا یہ جو ظلم ہے، ہم آپ کا یہ جو معاشی قتل ہے، یہ ایک اور دن تک برداشت نہیں کر سکتے، اور جو بھی آپ کا دھمکی ہوگا، جو بھی آپ کا دباؤ کا کوشش ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ پاکستان واپس آنا چاہیے اور
پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم قدم ہو کے آگے اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اتنے ہی اہم ہے جتنا لیڈر آف دا ہاؤس ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے وہ معاشی معاملے ہو, چاہے وہ نیشنل ایشوز کے معاملے ہو, چاہے وہ کشمیر کے معاملے ہو, چاہے وہ دہشت گردی کے معاملے ہو, ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ریاست کے, سیاست کے, حکومت کے, نہ ہمارا لیڈر آف دا ہاؤس اور نہ ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں, جس پہ پاکستان کی سیاست پہ, پاکستان کی جمہوریت پہ بہت اثر ہوتا ہے. اور امید رکھتا ہوں کہ جلد از جلد ہمارا اپوزیشن لیڈر بھی اس ملک میں ہوگا اور اپنا کردار ادا کرے گا. آج آپ سے کیا پوچھا گیا یہ بتائیے گا, اور اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو مارچ کا کیا ہوگا؟ ایک تو مارچ میں جو ہمارا جو جہد ہے وہ تو جاری رہے گا. جس شکل وہ جدوجہد لے گا, چاہے وہ مارچ میں ہو یا تحریک میں ہو یا کنونشنز میں ہو یا سیمینارز میں ہو یا جو بھی وہ شکل وہ تحریک لے گا, اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے, انلیگل ہے, لیکن اس حکومت جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جانتے ہیں کہ جدوجہد کیسے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جانتے ہیں کہ ہم غریب عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ کیسے